اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم خواتین و حاضرین، آج اس ویڈیو میں ولی کامل امام الواصلین امام المتقین حضرت سیدی میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ میری آپ سے گزارش ہے میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب فرمائیں اور یوٹیوب پہ فیڈ بیک دیں، اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ دین کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام نامی اسم گرامی میر محمد ہے۔ آپ ملا جیو یا میاں جیو اس لقب سے آپ معروف تھے۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیوستان کے علاقے سے یہاں پنجاب میں لاہور میں آپ تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت سن 938 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، اور آپ کا تعلق جو ہے وہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جا کے آپ کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ آپ کے والد محترم کا نام قاضی سائیں ہے اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ محترم خواتین و حضرات، جس طرح حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت جل وعلا نے بے پناہ خصوصیات اور بے پناہ اپنی نوازشوں سے نوازا، اسی طرح آپ کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ آپ بھی وقت کی ولیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیٹا بھی جو ہے وہ صاحب کرامت صاحب فضل اللہ کا ولی حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ عطا کیے۔ نہ صرف حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ بلکہ آپ کی ہمشیرہ جو تھی وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ مدیہ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیاں تھی اور مقامی ولایت انہیں حاصل تھا۔ واجب الاحترام آپ کی والدہ مرحومہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کی رابعہ تھی۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے بیعت کے حوالے سے آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ اپنی والدہ سے اجازت طلب کر کے جب آپ سیوستان کے صحرا اور جنگلوں میں نکلتے ہیں تو وہاں پہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ ان سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اور ان کی ارادت اور ان کی بیعت کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے وہ کامل مرد اور وہ کامل ولی تھے۔ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت آپ کے پاس حاضر ہوا اور آ کے کہا کہ آپ میرے لیے جو ہے وہ کوئی دعا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آپ تارک دنیا تھے اور تجرد کی زندگی گزار رہے تھے، تو شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو حاکم وقت سے یہ کہا، سخت گرمی کا موسم تھا، کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اور سائے کو ہٹا دیں تاکہ دھوپ جو مسلسل میرے اوپر پڑ رہی ہے وہ پڑتی رہے۔ یہ ان کی جو ہے مجاہدہ اور ریاضت کی ایک شکل ہے۔ اور دوسرا پھر آپ نے یہ فرمایا، جب اس حاکم وقت نے یہ کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایک لمحہ کے لیے بھی اپنے دل کو اور اپنی توجہ کو اللہ کی طرف سے ہٹا کے مخلوق کی طرف لگا لوں۔ چنانچہ یہ حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ کا توجہ الی اللہ اور فنا فی اللہ کا مقام تھا۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب والدہ سے اجازت طلب کر کے تحصیل علم کے لیے اور دیگر روحانی اور تصوف کے معاملات کے لیے جب نکلتے ہیں تو سب سے پہلے سیوستان کے صحرا کے اندر جب آتے ہیں تو دیکھتے ہیں بیابان کے اندر ایک تنور ہے۔ آپ سمجھ آتے ہیں کہ اس جنگل اور اس صحرا کے اندر بیابان کے اندر تنور کا کیا کام ہے، ضرور یہاں پہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ خدا شناس رہتا ہے۔
چنانچہ آپ ان کی انتظار کے اندر اسی تنور کے پاس بیٹھ گئے۔ واجب الاحترام کم و بیش 3 دن تک حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس تنور کے پاس بیٹھے رہے، اور سخت سردی کا موسم تھا، لیکن آپ ادب کے پیش نظر اس تنور کے اندر بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لاتے ہیں، اور آپ آتے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ میر محمد تم آ گئے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو دیکھتے ہیں اور حیران رہ جاتے ہیں کہ بغیر کسی پتے کے اور بغیر کسی تعارف کے انہوں نے آتے ساتھ میرا نام کیسے لے لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی نشانی ہے، اور فرمایا میر محمد تم آگے، میں تمہارا ہی منتظر تھا۔ چنانچہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت کے اندر عرصہ دراز تک رہتے ہیں، تصوف اور سلوک کی منازل آپ طے کرتے ہیں۔ جب آپ کافی عرصہ رہے اور تصوف اور سلوک کی منازل آپ نے طے کر لی، تو آپ کے شیخ خضر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازت دی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، یعنی پنجاب میں، لاہور میں، اور وہاں پہ جا کے مخلوق خدا کو آپ فیض پہنچائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وقت کے بادشاہ جہانگیر جو تھا وہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کا ارادت مندوں میں تھا۔ حضرت جہانگیر نے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ پند و نصیحہ کی غرض سے جہانگیر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، اور اس کے پاس جا کے آپ اسے وعظ و نصیحت کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مخلوقی خدا کی خدمت کریں اور رعا کا آپ خیال کریں۔ واجب الاحترام دن کو حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ باغات یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ عوام الناس کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ آپ استغراق میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے آپ ان باغات اور تنہا جگہ کے اوپر آپ بیٹھا کرتے تھے، اور رات کو اپنے حجرہ مبارک کے اندر جہاں پہ آپ کا اس وقت مزار پر انوار ہے وہیں پہ آپ بیٹھ جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے اندر مشغول رہتے تھے۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ یوں تو اپنے پاس زیادہ دیر کسی کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ آپ کے ایک خادم کا بیان ہے کہ میں روزانہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کے لیے، تہجد کے لیے، نماز کے لیے پانی کا اور دیگر ضروریات کا انتظام کر کے جایا کرتا تھا۔ اسی طرح میں اپنی روٹین کے مطابق حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے رات کے جو معمولات تھے تہجد کے وقت، اس کے لیے وضو کا پانی رکھنا جو ہے وہ بھول گیا۔ چنانچہ جب کچھ دیر کے بعد مجھے یاد آیا تو میں رات کے وقت حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں گیا تو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے۔ چنانچہ میں نے کافی ڈھونڈا تو آپ وہاں پہ نہ تھے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو اذان کے وقت، تہجد کے وقت اپنے حجرے کے اندر پایا۔ تو بعد ازاں میں نے آپ سے عرض کیا حضرت رات کو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا لیکن آپ وہاں پہ موجود نہ تھے، لیکن صبح آپ وہاں پہ موجود تھے۔ حضرت میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے یہ کرامت عطا کی تھی جو کہ اس درویش کے اوپر اور آپ کی اس معتقد مرید کے اوپر جو ہے وہ ظاہر ہو چکی تھی۔ حضرت میاں میر صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرط پہ کہ کسی کو اپنی میری زندگی کے اندر کسی دوسرے کو نہیں بتانا ورنہ تمہیں نقصان ہوگا، چنانچہ اس شرط کے اوپر آپ نے بتایا کہ میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پہ روزہ مبارک پہ حاضری کے لیے گیا ہوا تھا۔ تو واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کے لیے جگہوں کو سمیٹ دیتا ہے، ان کے لیے میلوں کے فاصلے جو ہیں وہ چند گام کے اندر تبدیل ہو جاتے ہیں۔ واجب الاحترام چونکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہوتے ہیں یہ نبیوں کے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے یہ مظہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ اللہ کی ذات کے انوار و تجلیات کے مظہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام تھا کہ آپ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہیں اور اپنا آپ ہاتھ بلند کریں، ہاتھ آگے کریں تو آپ کا ہاتھ جو ہے وہ جنت کے اندر کھجور کے خوشوں کو پکڑ لیتا، انگور کے خوشوں کو پکڑ لیتا ہے۔ آپ ہاتھ آگے کریں تو مسجد نبوی میں ہوں، ہاتھ آگے بڑھائیں تو ہاتھ جنت میں چلا جائے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور یہ آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کے انوار و تجلیات اور کمالات کے مظہر جو ہوتے ہیں وہ امت کے اولیاء ہیں۔ چنانچہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ
حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ولی ہیں، اور اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات اور اللہ پاک کے محبوب آقا کریم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض اور ان کے کمالات کہ آپ مظہر اتم ہیں۔ چنانچہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے یہ مقام عطا کیا، ایسے اور بہت سارے بزرگوں کو بھی اللہ پاک نے عطا کیا ہے۔ تو بنیاد میں نے آپ کو عرض کر دی ہے، کیونکہ اللہ کے انوار و تجلیات کے مظہر انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی کمالات کے مظہر جو ہوتے ہیں وہ حضرات اولیاء کرام ہوتے ہیں۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بے بہا کرامات ہیں، ایک دو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی جب مجلس لگتی تو بہت سارے آبا بیٹھتے، تو اللہ پاک نے آپ کی یہ کمال تھا، آپ کو کمال عطا کیا تھا کہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے، کوئی لنگر آتا تو آپ اسے تقسیم کرنے کے لیے فرماتے، لیکن جب تقسیم کیا جاتا تو آپ کی یہ کرامت تھی کہ وہ پورا سب کو تقسیم ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ کی مجلس میں نارنگیاں آئیں، چنانچہ آپ نے تقسیم کرنے کے لیے فرمایا تو سب کو 5 جو تقسیم کرنا شروع کی بغیر گنتی کے، لیکن آخر میں ایک شخص رہ گیا۔ چنانچہ حضرت میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کو جب عرض کیا گیا تو آپ نے تقسیم کرنے والے کو کہا کہ وہ 5 نارنگیاں تم نے چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، وہ جو ہے وہ نکالو۔ چنانچہ وہ شرمسار ہوا اور اس نے وہ 5 نارنگیاں نکال کے جو ہے وہ اس جو شخص رہ گیا تھا جس کو نہیں ملی اس کی خدمت میں پیش کر دی۔ تو یہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے کرامت تھی کہ جب بھی کوئی لنگر شیر یا ایسی کوئی چیز آتے تو آپ بغیر گنے جب آپ اسے تقسیم فرماتے تو سب کو برابر تقسیم ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے درخواست کی کہ فلاں شخص کا بیٹا جو ہے اس کو آسیب ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 2 روٹیاں گھی کے اندر بھگو کے کسی درویش کو کھلا دی جائیں، اس کا آسیب دور ہو جائے گا۔ چنانچہ جب اس شخص نے جس سفارش کی تھی جس کے لیے اس کو کہا کہ اپنے بیٹے کے آسیب کے دفعیے کے لیے یہ عمل کرو جو حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، لیکن اس نے سنی انسنی کر دی اور اس کے اوپر عمل نہ کیا، لیکن آسیب جو ہے اس کے بچے کے اوپر جو ہے وہ رہا۔ چنانچہ حضرت وہ بچہ جو تھا وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی جو تھا وہ فر پڑھا کرتا تھا۔ چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے اوپر جن ہے اور آسیب ہے، جو کہ فر جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی پڑھتا ہے۔ پھر لوگ اس سے باتیں کرتے، چنانچہ کسی صاحب نظر نے پھر اس جن سے بات کی اور کہا کہ تمہیں دور کرنے کے لیے، ہٹانے کے لیے کئی لوگوں نے تعویذ دیے، ان تعویذوں میں سے سب سے بہترین تعویذ کس کا تھا؟ چنانچہ اس جن نے کہا جتنے بھی لوگوں نے مجھے دور کرنے کے لیے، اس بچے سے ہٹانے کے لیے تعویذ دیے، ان میں سے کوئی بھی جو تھا وہ بہتر نہیں تھا۔ تو فرمایا علاج وہی تھا جو حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا تھا، جس پہ اس نے عمل نہیں کیا، اور یہ تھا کہ اگر یہ 2 روٹیاں گھی میں بھگو کے کسی درویش کو کھلا دیتا تو میں اسی وقت چلا جاتا۔ تو واجب الاحترام اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہر آسیب کا یہ علاج ہے، لیکن یہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ درویش کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیسا ہی فرما دیتا ہے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات میں سے ایک اور کرامت آپ سماعت کیجئے۔ واجب الاحترام اسی طرح حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک لگی ہوئی تھی، اور ایک شخص جو تھا جو اپنے آپ کو درویش ظاہر کرتا تھا، اللہ والا ظاہر کرتا تھا، ظاہر اس کا تصنع اور اس کی بناوٹ جو تھی وہ فقراء جیسی تھی، جبہ کبہ پہنا ہوا ہے، اور حضرت کی بارگاہ میں سب سے آگے آ کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ بعد ازاں ایک درویش جو خستہ حال تھا، جس کے کپڑے پیوند لگے ہوئے تھے، وہ جوتیوں میں آ کے بیٹھ گیا۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں اسی مجلس میں ایک شخص نے جو ہے وہ 32 روپے ہدیہ نذرانہ پیش کیے۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 32 روپے جو تھے اس درویش کو، جس کا حال جو تھا خستہ حال تھا، اس کو دے دیے۔ جو درویش اپنے آپ کو ظاہر کرتا تھا، جبہ کبہ پہن کے بیٹھا ہوا تھا اور آگے آ کے بیٹھ گیا، وہ ناراض ہوا، اپنے مریدین کے ساتھ آیا تھا، کہا کہ میرا زیادہ حق ہے، میں درویش ہوں، اعلیٰ پائے کا ہوں، اور وہ ناراض ہو کے اپنے مریدوں کے ساتھ جو اس کے ساتھ تھے 2 مرید اس کے ساتھ چلا گیا۔ بعد ازاں حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت اسے بھی لے ڈوبے گی اور اس کے مریدوں کو بھی لے ڈوبے گی، اور فرمایا کہ اس کی کمر کے اوپر
ہمیانی ہے، پاکٹ ہے، جس کے اندر 122 روپے اور اس کے اوپر بھی کچھ پیسے ہیں، لیکن پھر بھی یہ پیسے کا طلبگار ہے۔ چنانچہ جب وہ آپ کی مجلس سے اٹھ کے چلا گیا تو حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ کی مجلس میں ایک درویش بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جو حضرت میاں میر سرکار نے فرما دیا وہ ایسا ہوگا، مال کی محبت اسے لے ڈوبے گی۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو نکلے بات وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں پر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ اور اقبال نے کہا مت پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدیں بیدا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ چنانچہ وہ درویش پیچھے پیچھے چلا تو وہ تجسس اور دیکھتا رہا، وہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بات کے اوپر کامل یقین رکھتا تھا۔ کہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا تو اب اس کے ساتھ وہی ہونے والا ہے۔ چنانچہ جب وہ غسل کے لیے گیا تو فوراً غسل خانے سے فوراً جو ہے وہ اپنا سطر ڈھانپ کے باہر آیا اور کہا کہ میرے پیسے گم ہو گئے ہیں، اور پھر تیار ہو کے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آ گیا اور کہا حضرت میرے پیسے گم ہو گئے ہیں۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ راوی کے اندر کشتی کے اندر ایک درویش بیٹھا ہوگا، اس کے پاس تیرے پیسے ہیں، وہ لے لو جا کے۔ چنانچہ وہ جو اپنے آپ کو درویش اللہ والا ظاہر کرتا تھا وہ راوی کے اندر گیا تو کشتی کے اندر ایک خستہ حال درویش جو تھا وہ اپنی گدڑی کو سی رہا تھا۔ گدڑی خرقہ درویشوں کا خاص لباس سی رہا تھا۔ تو اس شخص نے جس کے پیسے گمے تھے اس کو دیکھ کر کہا یہ تو شکل سے پانڈی لگتا ہے۔ یہ ابھی اس نے دل کے اندر کہا تو اس درویش نے کہا ہاں میں پانڈی ہوں، جو لوگوں کی گری پڑی چیزیں ہوتی ہیں اللہ کا حکم ہے، اذن ہے، میں اٹھاتا ہوں اور پھر جہاں رب کا حکم ہوتا ہے وہاں اسے پہنچا دیتا ہوں۔ اور کہا کہ یہ بہت ساری چیزیں ہمیانی ہیں جو تمہاری ہمیانی ہے، جو تمہاری پاکٹ ہے، جو تمہارا کھیسہ ہے، وہ لے لو۔ چنانچہ وہ اسے ڈھونڈتا ہے اور اس کو اپنے پیسے جو ہے اس کے اندر سے مل جاتے ہیں۔ لیکن یہ جو گمنے پیسے گمنے کا، مال گمنے کا اسے غم لاحق ہوتا، اس غم کی وجہ سے اس کو اسہال کا عارضہ لاحق ہو گیا تھا، اسہال کی بیماری لگ گئی تھی، اور اسی بیماری کے اندر جو ہے اس کا جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اب وہ مال اس کے 2 مریدوں میں سے ایک مرید لے لیتا ہے، اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے، دوسرا حسد کی وجہ سے اس کو قتل کر دیتا ہے کہ یہ اس کے اوپر میرا حق ہے۔ چنانچہ وہ جب اسے قتل کرتا ہے اور مال کے اوپر خود قابض ہو جاتا ہے دوسرا مرید، تو حاکم وقت دوسرے کو قصاص کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ دوسرے کو قصاص کے لیے جو قصاص کے طور پہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا علامان الفید، اللہ تعالی ہمیں بھی مال کی جو ہے محبت سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام ہماری جائز ضروریات کو بحسن انداز کے اندر اپنے خزانوں سے پورا فرمائے اور اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، فکر آخرت عطا فرمائے۔ تو کہا کہ جو حضرت میاں سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ مال کی محبت اسے بھی لے ڈوبے گی اور اس کے مریدوں کو بھی لے ڈوبے گی۔ واجب الاحترام حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ جو ہے ہمیشہ ذکر و فکر کے اندر مشغول رہتے تھے اور بہت کم لوگوں کو مرید فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مریدین کے اندر حضرت میاں نتھا پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ملا خواجہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کی قرب کے اندر مدفن ہے، اور ان کا مزار بھی مرجع خلائق ہے، انوار و تجلیات کا مرکز ہے، یہ ان سے آپ بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ اپنے مریدین کو اکثر جو ہے خاص خلفاء جو تھے مریدین، آپ ان کو مرید یا خلفاء کے نام سے کم ہی پکارتے تھے، زیادہ تر ان کو یار کہتے تھے۔ اور آپ کی ایک وصیت بھی تھی، فرمایا کہ مجھے میرے یاروں کے پاس دفن کرنا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت خواجہ بہاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میاں نتھا پاک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جو ہے ان کی جو تربت مبارک ہے، ان کے مزارات جو ہیں وہ قریب قریب ہیں اور آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی آج بھی یہ کرامت ہے کہ آج بھی اللہ کے ولی، اللہ کے درویش، اللہ کے دوست، انعام یافتہ بندے حضرت میاں میر سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پرانوار پہ جو حاضر ہوتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی یاد کرتا ہے، ذکر و فکر کرتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پہ اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔